الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآية صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات نے سورہ کافرون کا شان نزول پس منظر سنا کہ کس طرح مشرکین مکہ کے کچھ سردار اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور صلح کی ایک شکل انہوں نے بتائی کہ ہم اپنا جھگڑا ختم کریں، اپنا جو بھی کشمکش رہتی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اس کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے ہم ایسا کمپرومائز کرتے ہیں، اس ٹائپ کی صلح کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اور بھی چیزیں بیان کی گئی، لیکن خیر یہ کل آپ حضرات سب سمجھ چکے ساری آیتوں کی روشنی میں کیا پس منظر تھا، کیا شان نزول تھا. کچھ باتیں بلکہ یوں کہیے کہ 2 سبق اس صورت نے ہمیں دیے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. آج آپ کے سامنے اس صورت سے کیا 2 سب سے اہم سبق ہمیں ملے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. پہلا سبق ملا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بتایا گیا تھا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں. نہ حال میں کرتا ہوں اور نہ فیوچر میں، نہ مستقبل میں مجھ سے امید رکھنا کہ میں آپ کے معبودوں کی پرستش کروں، پوجا کروں، عبادت کروں. اس سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملا. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یوں سمجھو کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے کہ بھئی اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے. یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ غیر لوگ اور مشرک اور کافر بھی اس کا یقین رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان کو، زمین کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والی ذات،
انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے ڈیوٹی میں لگانے والی ذات کون ہے؟ تو وہ تاکید کے ساتھ فرمایا، کیا کہیں گے اگر ان سے پوچھا جائے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور وہ یہ کہیں گے کہ یہ پیدا کرنے والا، مسخر کرنے والا اللہ ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ کافر اور مشرک اللہ کے وجود کو مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ عبادت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اور اپنے ہر اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے بسمک اللہم، اللہ کے نام سے شروعات کرتے تھے۔ کوئی تحریر لکھنی ہوتی تو بھی اللہ کے نام سے لکھتے تھے، بسمک اللہم ابتدا میں لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جب تلبیہ پڑھی جاتی ہے حج کے موسم کے اندر تو وہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لیکن لا شریک لک کے بعد ایک جملہ وہ بڑھا دیتے تھے، الا شریکا هو لک، ایک شریک ہے اس کے علاوہ جس کو ہم شریک مانتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو خیر معلوم یہ ہوا کہ جب وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اور کچھ نہ کچھ درجے میں عبادات کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر یہاں قرآن کریم کے اندر سورہ کافرون کے اندر ایسا کیوں کہا گیا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، یعنی سیرے سے عبادت کا انکار کیا۔ تو یہ ذرا بات ٹکرا رہی ہے۔ کفار کسی نہ کسی درجے میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ عبادت نہیں کرتے ہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ اچھا، جواب یہ ہے کہ یہ لوگ عبادت کرتے تھے، اللہ کے وجود کو مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ پھر اتنا ہی مانتے تھے کہ بھئی اس کائنات کو پیدا اللہ نے کر دیا، آسمان زمین چاند سورج سب کو پیدا کر دیا، بس اللہ کا کام پورا ہو گیا، اب اللہ آرام سے بیٹھ جائے، اب اللہ نے اپنے بعض اختیارات یا کل اختیارات ان دیوی اور دیوتاؤں کو دے دیے ہیں، آگے کا کام وہ کریں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ان دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہرایا، یعنی خالق اللہ کو مان رہے، لیکن شفا دینے والا تو بھئی یہ دیوی ہے، مال دینے والا تو یہ دیوی ہے، اور روزی دینے والا تو یہ دیوی ہے۔ تو ہر کام کے لیے انہوں نے اپنے الگ الگ دیوتا بنا رکھے تھے کہ یہ سارے دیوتا یہ آگے کے تصرفات انجام دیتے ہیں، اللہ نے بس یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ وہ غیر کو اور ان دیوی دیوتاؤں کو شریک مانتے تھے، تو ان کا یہ ماننا اعتباری نہیں ہے، وہ اللہ کو اس طور پر مانتے تھے کہ اللہ کو نعوذ باللہ اپنی دنیا چلانے میں اور کائنات کو چلانے کے اندر ان دیوی دیوتاؤں کی ضرورت ہے، تو ایسا تو ہے نہیں، لہذا وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ان کا اللہ کو اس طور پر ماننے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو ہم ایسا سمجھیں گے کہ گویا کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کا سراسر انکار کرتے ہیں، یہ ایسا ہوا۔ اس لیے آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ بھئی تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو۔ اپنے اپنے طریقے سے کرتے تھے، لیکن ان کا یہ طریقہ اور ان کا اس طریقے سے اللہ کو ماننا یہ مطلوب ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، لہذا وہ کافر ہے، اور ان کے اس طرح کے اللہ کو ماننے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کے منکر تھے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ بھئی تم عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ خیر، آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عدم علم کی وجہ سے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ ایسے شرکیہ اعمال کر بیٹھتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہی ہے۔ گزشتہ زمانے میں یعنی پہلے زمانے میں، اس زمانے میں دیوی دیوتاؤں کو وہ الگ الگ خدا مانتے تھے کہ بھئی فلاں کا خدا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، تو اس ٹائپ کے اندر ہمارے اس کو بعد میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کیا فضولیات ہے اور کس طرح وہ ایک شرکیہ اعمال کے اندر مبتلا ہے۔ پہلے یہ سمجھو تاکہ اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے جو
ہندوستان میں ہنود بھائی ہیں اور ہندو ہمارے جو غیر مسلم حضرات ہیں، برادران وطن ہیں، وہ لوگ بھی ان کے عقیدے کو دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھی ان کا بھی ایسا ہی ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی علم دینے والا کون ہے، ہمارا تو یہی ہے کہ ہم تو اللہ کو اس کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ ایک مانتے ہیں، کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے۔ لیکن ان کا کیا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ علم دینے والا کون ہے تو وہ کہیں گے کہ بھئی سرسوتی دیوی یہ علم دینے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علمی اداروں کے اندر، ان کی اسکولوں کے اندر سرسوتی دیوی کو رکھا جاتا ہے، اس کی تصویر ہر ٹیبل پر رکھی جاتی ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم دیتی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی مال دینے والا کون ہے تو وہ کہیں گے کہ لکشمی دیوی یہ دیوی ہے، اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اگر مال چاہیے تو اس کی عبادت کرو۔ تو خیر، جس طرح گزشتہ زمانے کے اندر کافروں اور مشرکوں کے زمانے کے اندر وہ اللہ کے علاوہ مختلف بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح یہاں بھی یہی حال ہے۔ اب سمجھو مسلمانوں کے اندر ناوقفیت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے، دین کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ اسی ٹائپ کے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے دین کا لبادہ پہنے ہوئے ہے، ایمان والے دکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اعمال شرکیہ ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے یا خود بیمار ہے، تو بزرگوں کے مزار پر جاتے ہیں اور مزار پر جا کر کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو، میرے بچے کو شفا دے دیجئے۔ تو میرے بھائیو بتاؤں، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ نے اللہ کی مخصوص صفات کے ساتھ کسی بندے کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو شریک کیا تو آپ بھی ویسے شرک میں مبتلا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی طرح اگر آپ کو اولاد چاہیے، آپ بے اولاد ہیں، اگر کسی بزرگ کے مزار پر جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ بابا صاحب ہمیں ہماری جھولی اولاد سے بھر دیجئے، ہمیں اولاد دے دیجئے، تو اولاد دینے والا کون ہے؟ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ طریقہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی نبی یا کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، اس کا ادب اور اس کا احترام سر آنکھوں پر، وہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر اللہ کی مخصوص صفات کے اندر اگر ہم ان کو بھی شریک ٹھہرائیں تو ہم قاعدے سر مشرک ہیں اور مجرم ہیں، یہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ بزرگوں کے مزاروں پر جا کر ان کو سمجھنا کہ یہ اولاد دیں گے، یہ مال دیں گے اور یہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے، یہ اسی طرح کا شرک ہے جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر یہ کفار اور مشرک ان دیوی دیوتاؤں کے ساتھ جیسا برتاؤ اور جیسا سلوک اور جس طرح کی عبادت کرتے تھے، آج ہم نے بزرگوں کے مزاروں پر جا کر، پیروں کے سامنے سجدے کر کے ان کے سامنے ایسے برتاؤ کیا اور ایسی عبادت کی گویا ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہ بہت اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں اس بات کو اپنے دلوں میں یہ فکریں لانے کی ضرورت ہے، کہیں ہم سے ایسے اعمال صادر نہ ہو جاوے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات موجودہ زمانے کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں، آج کل جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ کافر، مشرک ہے، شرک میں مبتلا ہے، کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسکولوں کے اندر مشرکانہ نظام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت ساری اسکولوں کے اندر آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو، سرسوتی دیوی کی فوٹو تصویر رکھی جاتی ہے اور باقاعدہ بچوں کو، طالب علموں کو پابند بنایا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑو، علم ملے گا۔ اور اس کے علاوہ نصاب تعلیم کے اندر چوپڑیاں اور بک ایسی نصاب میں داخل کی جا رہی ہے ایک سازش کے تحت کہ آنے والا مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہماری اسکولوں کے اندر، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو ہم سب کو اجتماعی طریقے پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ دنیا بنانے کا نہیں ہے۔ ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی فلانی اسکول کے اندر، فلانی یونیورسٹی کے اندر اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، اپنی دنیا بنانے کے پیچھے لگا، اس کی دنیا سنور رہی ہے، اور آج سے 5 سالوں کے بعد، 10 سالوں کے بعد وہ ڈاکٹر اور انجینئر کے لباس میں آئے اور ہم خوشیاں منائیں، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ ہم کروڑ روپے ان پر خرچ کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کی دولت سے تو محروم ہو کر آئے، ان کے دلوں میں تو غیروں کی محبت جاگزی ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی اولاد کو فکر مند کرنے کی، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کر دے، ایسی اسکولوں میں مت بھیجو۔ اگر ایسی اسکولیں ہی ہیں تو اجتماعی طریقے پر صحیح کرو، کوشش کرو کہ یہ ساری مشرکانہ چیزیں ہٹاؤ، اس لیے کہ یہ ملک سیکولر ہے، یہاں ہر ملک کا ہر شہری آزاد ہے، کسی ایک مذہب کو اتنا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اسکولوں کے اندر اس کو بہت لائٹلی لیا جائے اور ایک مذہب کو بالکل کونے پر رکھ دیا جائے۔ لہذا اپنی اولاد کی، اپنے بھائیوں کی اور اپنے جو طلبہ اسکولوں کے اندر زیر تعلیم ہیں، وہ خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ ایسے مشرکانہ اعمال کے اندر مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ اگر سرسوتی دیوی وہاں رکھی ہوئی ہے، اگر ہم کو پابند کیا جاتا ہے کہ ہاتھ جوڑو، تو میرے بھائیوں ہم با دل ناخواستہ، دل ہمارا چاہے نہ چاہے، اگر ہم ہاتھ جوڑتے ہیں تو گویا ہم، عظمت ہے ہمارے دلوں کے اندر بتوں کی اور غیر لوگوں کی، تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان بچے گا، ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو یہ لا اعبد ما تعبدون، یہ آیت ہمیں بہت کچھ سکھا کر گئی ہے کہ ایک ایمان والا ایمان پر برقرار رہتے ہوئے، ایک موحد توحید پر برقرار رہتے ہوئے شرک کی کسی شکل و صورت کو اختیار نہیں کر سکتا ہے، اور زمانہ بہت خراب ہے، دشمنوں کی سازشیں بہت خطرناک ہے، اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بڑے بوڑھوں، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، ان کی سازشوں میں مت آنا، اپنے دلوں کی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو ایمان کی محنت کے ساتھ جوڑے رکھو۔ یہ ایک بات ہوئی، یہ ایک سبق ملا۔ دوسرا سبق اہم یہ ملا ہمیں اس سورت سے کہ مذہب کا معاملہ آوے، ایمان کا معاملہ آوے، کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا، ایمان اور مذہب کے معاملے میں کوئی صلح نہیں چلے گی، صلح مت کرو۔ اگر ہمیں ایمان کا سودا کرنا پڑے اور مذہب کو سائیڈ میں رکھنا پڑے، کونے میں رکھنا پڑے، اور توحید پر اور اصول توحید پر، اصول ایمان پر ڈاکہ زنی ہو، تو اس وقت ہمیں صلح نہیں کرنی ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ہمارے صحابہ کا، کہ جس کی روشنی میں ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے بھی گمبھیر حالات کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اپنے اسلام کا، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابو قحافہ ہے یا زحافہ، کوئی بھی صحابی ہے، وہ حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر انہوں نے ان کی ماتحتی کے اندر ایک لشکر بھیجا۔ جب وہ لشکر گیا ہے تو رومیوں نے ان کو قید کر لیا، اور روم کے بادشاہ نے سب سے پہلی لالچ یہ دی حضرت عبداللہ کو، جن کی سرکردگی میں، جن کی ماتحتی میں یہ لشکر بھیجا تھا، ان کو سب سے پہلی لالچ کیا دی کہ آپ اسلام سے پھر جاؤ، آپ اسلام سے ہٹ جاؤ، ہم بادشاہ سلامت اس روم کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دوں گا، لیکن آپ اسلام سے ہٹ جاؤ، اور اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اسلام سے ہٹ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے جو جواب دیا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا آدھی سلطنت کیا؟
تیری پوری سلطنت کیا پوری دنیا کی سلطنت اگر تو میرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، اسلام کا سودا نہیں کروں گا، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کے ایمان کی جلا کو دیکھیے، ایمان کی طاقت کو دیکھیے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، جب بادشاہ نے دیکھا کہ لالچ میں نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے پھر دھمکایا، ڈرایا، اگر اسلام سے نہیں پھرتے ہو، ایمان سے نہیں پھرتے ہو تو قتل کر دوں گا۔ اور باقاعدہ عملی طور پر ایک دیگ کے اندر آگ لگائی گئی، تیل ڈالا گیا اور اس کو خوب تپایا گیا اور آگ کو سخت ترین گرم کیا گیا، اور پھر غلاموں میں سے ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک غلام کو اٹھا کر اس دیگ کے اندر، آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا، سارے جسم کے اعضاء پارٹ الگ الگ ہو گئے کہ کسی بھی طریقے سے ڈر جاوے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہا کہ اگر اسلام سے نہیں پھرے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کروں گا۔ کہا جو چاہو وہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام سے ہاتھ نہیں دھوؤں گا، ایمان نہیں چھوڑوں گا، یہی کہا۔ پھر کیا کیا بادشاہ نے؟ وہی کیا کہ بھائی ان کو پکڑ کے لاؤ، ڈالو ان کو۔ جب ان کو لے جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو۔ بادشاہ سمجھا کہ بھئی اب تھوڑی گاڑی پٹری پہ آئی ہے، تھوڑے دھیمے ہوئے ہیں، چلو پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا ہوا، ارادہ بدل دیا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو دکھ رہے، آپ کو نرمی آئی، ارادہ بدل دیا تو چھوڑ دو؟ تو کہا کہ بھئی ارادہ نہیں بدلا، میں اس کو دیکھ کے گھبرایا نہیں ہوں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ مجھے حسرت ہو رہی ہے، اپنے آپ پر پچھتاوا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے میرے پاس ایک ہی جان ہے، اگر میرے بالوں کے برابر جانیں ہوتی تو میں ساری کی ساری جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، اسلام سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا۔ یہ تھے ان کی ایمان کی سطح۔ خیر بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو پھر انہوں نے آخری درجے میں یہ کہا کہ ایک کام کرو، میری پیشانی پر بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے اکیلے کو چھوڑیں گے؟ کہ نہیں نہیں، آپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا، میرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گے؟ ٹھیک ہے تو میں بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، کافر کی پیشانی پر، سر پر بوسہ دینا اتنا خطرناک بھی ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھو تو صحیح، انہوں نے اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی جان دینے کے لیے تو آگ میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ساتھیوں کی جان بچ رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا چلو یہ کام کر دیتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیا۔ اتنا خطرناک کوئی ناجائز نہیں، اور اپنے سارے ساتھیوں کی جان بچائی، خود بھی بچے اور مدینہ منورہ میں کی طرف واپس لوٹے۔ مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی ہے، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کے استقبال میں مدینہ کے باہر سب جاؤ، ان کا استقبال کرو، ان کی پیشانیوں کو چومو، اور سب سے پہلے بوسہ میں دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملا، ہمیں پیغام ملا کہ کتنے بھی خطرناک حالات آ جاویں، دشمنان اسلام جس طرح سے سازشیں کر لیویں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے اور اپنے اسلام کا سودا نہیں کریں گے، اور ایمان اور مذہب کے نام پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز اور کوئی صلح نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں دوسرا سب سے بڑا اور اہم سبق ملا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے علاوہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، جو مباح ہے شریعت کے نزدیک، اگر ایسی باتوں میں صلح ہوئے ہمارے اور برادران وطن میں تو اس میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے قبائل یہود کے ساتھ صلح کی تھی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے کہ بھی ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس ٹائپ کی صلح ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مذہب کے نام پر، ایمان کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ سورہ کافرون کے سب سے دو اہم سبق اور دو پیغام تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ سورہ کی تفسیر مکمل ہو چکی، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔